اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، آج کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 10 آؤ قرآن سمجھنے کے حصہ اول میں آپ سب کو خصوصی مبارکباد اس لیے دوں گا کہ آج الحمدللہ ہم سبق کا 50% یعنی اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ ہم نے مکمل کر لیا، اور صرف 50% سبق کو کرنے میں، یعنی پہلے 10 اسباق جو ہیں اگر آپ نے وہ اچھے کیے ہوں تو قرآن میں آنے والے 28,000 سے زیادہ الفاظ صرف پہلے 10 اسباق کے اندر آپ کور کر سکتے ہیں۔ یہ بہت آسان اور بہت بڑی چیز ہے، اور یہ آپ کی توجہ اس طرف دلانی ہے کہ پہلے 10 اسباق، کیونکہ اگلے ہفتے آپ کا مڈ کوئز بھی ہے، تو پہلے 10 اسباق میں 28,000 قرآن کے الفاظ جو تقریباً قرآن کا 1/3 بنتا ہے۔ تو اگر ہم عقل مند ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف ہدایت دے، تو اگر آپ تھوڑی سی توجہ ان پہلے 10 اسباق پہ زیادہ دے دیں، ان کی اچھی ریویژن کر لیں، تو آپ قرآن میں آنے والے 28,000 الفاظ کا ترجمہ کر سکیں گے، یعنی 1/3 آف قرآن آپ خود ٹرانسلیٹ کر سکیں گے۔ تو دیکھیں یہ اتنی بڑی سعادت اگر ہم حاصل نہ کریں تو ہمارے لیے محرومی ہے۔ ابھی آپ پڑھ رہے تھے جب تو ہماری بہن آپ کو کروا رہی تھی، تو میں دیکھ رہا تھا بالکل شروع میں آتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ تو اب آپ الذی، وہ جو، جعل، اس نے بنایا، لکم، آپ سب کے لیے، ارض، زمین۔ اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ نے اس کورس میں ابھی تک پڑھ لی ہیں، تو بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں انشاءاللہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور میں ایک دفعہ پھر آپ کو یاد کروا دوں کہ ہمارا اصل مقصد اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ تو کوشش یہ کیجئے کہ آپ جو کچھ بھی سیکھ رہے ہو، جو کانسیپٹ، جو نئی چیز، جو حروف، جو فعل ہم پڑھیں، اس کو اس کتاب میں ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے، اور اس کو ڈھونڈیے دلچسپی کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کیجئے مزے سے، پھر اس کا ترجمہ ذہن میں لائیے، پھر اس کو ملانے کی کوشش کیجئے، تو یہ ایک بڑی دلچسپ سا کام آپ کو انشاءاللہ لگے گا۔ تو اس لیے آج آپ سب کو خصوصی مبارکباد کہ آج ایک بڑا اسپیشل مائل سٹون، ہم 50% کورس کا آج انشاءاللہ ہمارا کور ہو جائے گا۔ آج ہم کیا کریں گے، چونکہ ہم نے نماز شروع کی ہوئی ہے، نماز کے مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے پچھلی کلاس میں ہم نے جو نماز میں آخری دعا ہوتی ہے دعا ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، وہاں تک پڑھ لیا تھا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کے بعد جب آپ نماز کے لیے سلام پھیرتے ہیں تو کچھ دعائیں جو مسنون دعائیں ہیں وہ مانگی جاتی ہیں، تو وہ دعائیں انشاءاللہ آج ہم کریں گے، اور اس کے ساتھ ہم ثنا پڑھیں گے۔ یہ تھوڑی سی دلچسپ بات ہے، ثنا جو بالکل نماز کے شروع میں آتی ہے، ہم نے اس کو یہاں آخر میں رکھا ہوا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الفاظ آج آپ خود ہی انشاءاللہ خود انٹرپریٹ کریں گے، اور آپ دیکھیں کہ یہ اگر شروع میں بالکل کرواتے ہیں تو وہ رٹا ٹائپ ہوتا اور مشکل بھی ہوتی، تو ابھی آپ دیکھیں گے آپ ان کا بریک اپ کر لیں گے، آپ کو ترجمہ آتا ہوگا، آپ کو خوشی بھی ہوگی کہ اچھا یہ تو میں خود سے ہی کر سکتا ہوں، یہ کر سکتی ہوں۔ اور گرامر میں انشاءاللہ ہم اور کچھ افعال جو ہیں ناصرہ، خالقہ، ذاکرہ، عبدہ، یہ پڑھیں گے، اور آج کا نقطہ تعلیم دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اس طرح سے ہم آج کی اس کلاس میں 14 نئے الفاظ جو قرآن میں 928 بار آئے ہیں ان کو انشاءاللہ کر پائیں گے۔ تو 1 گھنٹے کی کلاس اور 928 بار آنے والے قرآن کے الفاظ، تو یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا، اس طرح کے کورسز ہیں، لہٰذا پورے شوق سے، توجہ سے، پورے یعنی ایک فوکسڈ ہو کر آپ بیٹھ جائیے، سب کام چھوڑ دیجئے، اور یہ دیکھیے انشاءاللہ آج ہم 28,854 کی بار کو عبور کر جائیں گے۔ تو پہلی دعا جو مسنون دعا ہے اور بڑی پیاری دعا ہے، بڑی ہولسم دعا ہے، وہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، بلائی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں، حسنہ، بلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا لے عذاب سے آگ کے۔ تو
یہ جو انشاءاللہ یہ ایک آیت ہے قرآن میں سورہ بقرہ کی 201 نمبر، اس کو انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس کے الفاظ کو دیکھیں گے، تو بہت سی چیزیں آپ کو آتی ہوں گی انشاءاللہ۔ تو آئیے سب سے پہلے ربنا، ربنا، اب ربنا، اب یہاں آپ جب کہتے ہیں نا ربنا تو آپ کو ٹیبل یاد ہے نا، ربہ ربہم، ربو کا ربی، ربکم ربنا، تو ہم نے کہا ربنا، ربنا کا کیا مطلب تھا؟ کون بتائے گا آپ کو، آپ میں سے مجھے ربنا کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب۔ اچھا جی، معذرت، یہ سارے کہہ رہے ہیں چیٹ باکس میں بتائیں بھی، یہ کہہ رہے ہیں آپ میوٹ کرتے سب کو، بالکل صحیح ہے، ایسے ہی ہے، اس کا مطلب ہے ہمارا رب، جبکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، تو ایک فرق یہاں پر نوٹ کر لیں، ربنا ہمارا رب، ٹھیک ہے، اور ربنا میں حرف ندا بھی ہے ساتھ، اے ہمارے رب، بس باقی تقریباً وہی معنی ہے، ربنا والا ہی، ہمارے رب والا ہی ہے، تو ربنا کی وجہ سے اس میں اے ہمارے رب، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ایک آپ نے پہلی چیز آج کی نوٹ کر لی ہے، یہ اسی ٹیبل سے، ربو او ربہم، ربو کا ربی، ربکم ربنا ہمارے رب، اور ربنا اے ہمارے رب، تو اس طرح سے ہم انشاءاللہ اس کو۔ تو اگلا جو لفظ ہے، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کے ٹکڑے کر پائے؟ اگر آپ کر سکتے ہیں تو رکھ کیجیے چیٹ باکس میں، چیٹ باکس میں، اب میں لائیو، وہ آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں شور ہو رہا ہے جی، تو چیٹ باکس میں کر کے بتائیے مجھے جی۔ بالکل 2 ہوں گے، بالکل صحیح ہے، اور اس کے 2 ٹکڑے جو ہوں گے کیا ہوں گے؟ آتی، آتی، آتی کا مطلب دے یا دو، بالکل ٹھیک ہے، نہ ہمیں، دو ہمیں، آتی نہ۔ ابھی دیکھیں الفاظ بریک کرنے آتے ہوں تو ساتھ ہی بعض ایسے مشکل الفاظ بھی آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے، نہ ہمیں، ہمارے لیے، تو ربنا آتی نہ، دے ہمیں، ٹھیک ہے، کیا دے، کہاں دے، اور اس کو ذرا ریفرنس جو آتی کا آپ اگر یاد رکھیں تو اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، آتو جو ہے نا، وہ آتو، یہ آتی کی جمع ہے، تم سب دو زکوٰۃ، تو آتی دے ہمیں، یہ سنگولر ہے، آتی نہ، ٹھیک ہے، تو یہاں سے اس کو یاد رکھ لیں، آتی نہ، دے ہمیں، ٹھیک ہو گیا، یہ ریفرنس ایکسپریشن آپ کا بن گیا۔ کیا دے، کہاں دے، پہلے آئے گا فی دنیا، یہ تو آپ سب ترجمہ کر سکتے ہیں، فی کا ترجمہ آپ سب کو آتا ہے، فی میں، آپ کو پتا پورا ٹیبل ہم نے کیا ہوا ہے، فی ہم، فی ہی، فی ہم، فی کا، فی یا، فی کم، فی نا، ہے نا، اور اس کا ریفرنس ایکسپریشن بھی یاد ہوگا آپ کو، فی سبیل اللہ، تو فی کا مطلب میں، کس میں؟ فی دنیا، دنیا میں، تو دنیا کے لفظ کا ذرا فلسفہ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اکبر سے بنا تھا کبرا، یاد ہے نا آپ کو، اصغر سے صغرا، اور ادنا، ادنا کیا ہوتا ہے؟ ادنا مجھے بتائیں کیا ہوتا ہے؟ ادنا عام طور پہ اردو میں ہم بولتے ہیں ادنا، ادنا کیا چیز ہوتی ہے؟ ہاں، ادنا ہوتا ہے چھوٹا، اور اگر آپ کو کہا جائے اعلیٰ کے مقابلے میں ادنا، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ ہاں، یہ سسٹر ناظمہ نے بڑا اچھا لکھا ہے، کم تر، کم تر، کم تر، معمولی، کم کوالٹی کا، یس، پرفیکٹ، ویری گڈ، بہت اچھا لکھ رہے ہیں آپ، زبردست، چھوٹا، کم تر کوالٹی کا، ادنا جو ہے نا، ہم عام طور پہ کہتے ہیں یہ ادنا کوالٹی ہے، یہ اعلیٰ کوالٹی، اعلیٰ، بہتر، بڑی، تو آپ یہ سوچیں کہ دنیا نکلی کس سے؟ لفظ دنیا نکلا ہے ادنا سے، کم تر میں سے، کم، کم لیول والی، اور اس کم لیول کی چیز کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، بھاگ دوڑ، 24 گھنٹے کام پر، تجارت میں پتہ نہیں لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی، اور کیا کیا، یہ کم تر شے کے لیے کیسی بے وقوفی ہے، اور اعلیٰ چیز آخرت اور اللہ کا کلام اور اللہ سے ملنا اور اللہ کے دین کو سیکھنا، جو اعلیٰ چیزیں ہیں اس کے لیے ہم کوشش نہ کریں، تو یہ پھر ہمارے لیے بہت جو ہے نا ایک افسوس کی بات بھی ہوگی اور نقصان کا معاملہ ہوگا۔
تو کس کے لیے کوشش کرنی چاہیے آپ بتائیں؟ ادنا کے لیے، اعلیٰ کے لیے؟ ادنا کم تر آپ بازار جاتے ہیں نا، آپ کو اگر بتا دیا جائے کہ جی آپ کو 100 روپے میں یہ چیز ہے، یہ اعلیٰ ہے اور یہ ادنا ہے، تو آپ کون سی خریدتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ مجھے تم بہتر والی دے دو، بلکہ تھوڑے پیسے زیادہ لے لو، یہ اعلیٰ والی دے دو۔ تو بالکل سید ابراہیم بردر بتا رہے ہیں کہ اعلیٰ کے لیے، بالکل۔ تو اعلیٰ چیز اگر جب دنیا میں یہ اصول رکھا ہوا ہے، تو پھر کیوں ہم یہ ادنا شے جو ہے اس دنیا کی خاطر بھاگے جا رہے ہیں، جو کم تر ہے، جو معمولی ہے، جس کا زیادہ فائدہ نہیں ہے، اور جو اعلیٰ چیز ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جو دین کو سیکھنا ہے، جو نماز پڑھنا ہے، جو اللہ کی راہ پر چلنا ہے، اس پر ہم وقت نہ دیں۔ تو ایک چیز خود کو باور کروا لیجئے کہ یہ ادنا اور معمولی شے کی خاطر اپنے آپ کو تھکائیے مت، خوار مت کیجیے۔ اور اللہ فرماتا ہے نا کہ جب تم اس کے پیچھے بھاگو گے تو پھر اسی میں تمہیں کھپا دوں گا۔ تو آپ خود کو اللہ کے پیچھے لگائیے، اللہ کی طرف لگائیے، انشاءاللہ یہ دنیا، یہ معمولی چیزیں ہمارے آپ کے پیچھے بھاگیں گی، پھر آپ خود دیکھیں گے یہ آپ کے پیچھے آئیں گے۔ اگر آپ ان کے پیچھے بھاگتے جائیں گے، یہ دور ہوتے جائیں گے آپ سے، ہیں بھی کم تر، ادنا، معمولی، اور دور بھی ہم سے بھاگتے جائیں گے، اور ہم ان کے پیچھے پیچھے، تو کیوں نہ انہیں اپنے پیچھے لگایا جائے۔ اور فارمولا اللہ نے بتا دیا ہے کہ تم اللہ کی طرف آؤ، یہ ساری دنیا تمہاری طرف آئے گی۔ تو پھر دنیا میں تو ہم نے اللہ سے کیا مانگا ہے؟ اے اللہ تو دے ہمیں دنیا میں کیا دے؟ حسن۔ کیا دے؟ حسن سے نکلے حسنہ۔ حسن کا لفظ ہم نے پہلے پڑھا تھا، تو حسن بہتر، بلائی، اچھی چیز، اس سے مؤنث بنا حسنہ، بلائی۔ گولتا آپ کو پتا ہے نا، گولتا کے اضافے سے کیا ہو جاتا ہے؟ مؤنث بن جاتا ہے۔ یہ ہم نے مومن سے مومنہ، صالح سے صالحہ، یہ اس میں کافر سے کافرہ، اسی فارمولے پر یہ حسن سے حسنہ، تو بلائی دے۔ دنیا میں ہمیں کیا دے؟ حسنہ دے، بلائی دے، اور اس کی جمع حسنات، الف تے کے اضافے سے۔ تو یہ وہ کانسیپٹس ہیں جو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، صرف ان کی ری انفورسمنٹ ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ آپ کی دہرائی بھی ہوتی جا رہی ہے کہ اچھا یہ کانسیپٹ ہم نے پڑھے تھے، ہمیں سمجھ بھی آ گئی ہے۔ یوں الفاظ بن رہے ہیں، حسن سے حسنہ، اور حسنہ کا گولتا ہٹا کے الف تا لگا کر حسنات اس کی جمع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آئیے اب ذرا دیکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے، پہلی بات تو آپ کو میں نے کلیئر کر دی تھی کہ اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، تو رب کی تشریح ہم بڑی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اور رب جب بھی کہیں محبت سے کہیں، جو ہر مخلوق کی ہر ضرورت کو، کروڑوں کھلیوں کو ابد سے لے کے پہلے روز سے لے کے ابتدا سے لے کے انتہا تک پوری کرنے والا ہے، تو اس رب کے سامنے آپ یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو آتینا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی حسنات جو ہمیں پتہ ہے، اور ہم کہتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں یا اللہ میری زندگی کی ساری ضرورتیں پوری ہوں، میرا خاندان اس کو کامیابیاں ملیں، ہمیں مال، دولت، نوکری، تجارت یہ سب ہو، صحت مند ہوں میں، عزت و معاشرے میں وقار ہو، خاندان، بچے، دوست، احباب یہ سب ہو۔ یہ عموماً دنیا کی حسنات ہے نا۔ تو دیکھیں اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی حسنات دے۔ کتنی پیاری دعا ہے، ہولسم، پرفیکٹ، مکمل۔ اور وہ چیزیں جو آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہیں، آپ کا اچھا علم، آپ کا اچھا عقیدہ، توحید کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ، اچھے اعمال، اخلاص، اچھے اخلاق، دوسروں سے اچھی تربیت اور امن، سکون، یہ سب جو ہیں یہ آخرت میں بھی سود مند ہے۔ البتہ ایک چیز یاد رکھ لیں، بالکل، اگر آپ کی کوئی یہ شے، اگر آپ کی صحت آپ کو لوگوں سے لڑوا رہی ہے، آپ کو غرور میں مبتلا کر رہی ہے، اگر آپ کی دولت آپ کو مغرور بنا رہی ہے، تو پھر یہ حسنات نہیں ہے، یا آخرت کو برباد کر دیں گے۔ تو اللہ سے ہمیشہ یہ مانگیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو دے ہمیں دنیا میں بھلائی، اور جو نعمتیں دے ان میں بھی بھلائی ڈال ہمارے لیے۔ تو یہ خوبصورت دعا جو ہے، اس کو پڑھتے ہوئے یہ احساس رہے، اور ساتھ یہ احساس بھی رہے کہ کیا میں حسنات کو ہی کوشش کر رہا ہوں، جو چیزیں میرے پاس ہیں یہ حسنات ہی ہیں، یا اللہ نے تو نعمتیں دے دی، اب میں ان کی مدد سے کیا کر رہا ہوں؟ پیسہ مل گیا تو اب میں دکھاوے کے لیے بھاگ رہا ہوں لوگوں کو، صحت ہے تو اس سے بھی اچھے کام نہیں کیے جا رہے، اور نیکی کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، اور نماز کی ادائیگی نہیں کی جا رہی، اور لوگ آج کل ایون روزے جیسے بڑے بڑے جو چیزیں ہیں اس کو بھی ایکسکیوزز بناتے ہیں۔
تو اپنا احتساب کیجئے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. کیا میں واقعی اللہ کی حسنات کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوں یا لگی ہوئی ہوں؟ اگر جواب نہ میں آئے تو پریشان مت ہوں، اللہ سے دعا کریں اور پلان کریں کہ نہیں انشاءاللہ آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے اب آئندہ سے یہ معمول بدل جائے گا. اب میں نے کمتر دنیا کی طرف نہیں بلکہ حسنات کی طرف بڑھنا ہے، اس دنیا کو بھی حسنات اور آخرت کو بھی. تو ہر کام دنیا و آخرت کی مناسبت سے بہتر کرنے کی کوشش کروں گا، یہ کروں گی. تو یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس میں آتنا کو ذہن میں رکھ لیں. دنیا کا معنی آپ جانتے ہیں، ادنا چیز ہے، معمولی کمتر لیول کی، اور حسنہ بلائی. اچھا جی، آگے ہے وفی الآخرۃ حسنہ. یہ بڑی مزے کی چیز ہے کہ ہم نے دنیا کی حسنات اللہ سے مانگ رہی اور ساتھ ہی کیا کہہ رہے ہیں وفی الآخرۃ، واہ، اور وہی کنٹینیو ہو رہا ہے ہوں گے. وہ جو ہم نے کہا تھا نا ربنا آتنا، تو اب ہم کہہ رہے ہیں ربنا آتنا فی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی. واہ اور فی آپ کو پتا ہے آخر سے نکلا ہے آخرہ. آخر عربی اردو میں ہم عام استعمال کرتے ہیں آخر، آخری چیز، اور آخرہ اسی سے نکلا ہے آخرت. بولتا لگ گئی مونس آخرہ، آخرت. اور یہ قرآن میں بہت دفعہ آئے گا، اس لفظ کو ذہن میں رکھ لیں. آخرت کے لیے یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ حسنہ، بھلائی. تو آخرت کی حسنات کیا ہوں گی؟ آخرت کی حسنات ہوں گی اللہ کی خوشنودی، جنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، اور آپ کے سارے گھر والوں کا آپ کے وہاں ہمیشہ ساتھ رہنا. اور انشاءاللہ ہم بھی جو قرآن اکٹھے پڑھ رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر بہت بڑی جو حسنات آخرہ میں ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے دیدار کا موقع اور اللہ کی رضا کا حصول. تو انشاءاللہ ہم اللہ سے یہ بھی مانگ رہے ہیں. تو جب آپ کہیں وفی الآخرۃ حسنہ، تو یہ سب چیزیں ہم اس کے اندر اللہ سے مانگ رہے ہیں. کتنی زبردست مکمل دعا ہے. تو ہر نماز کے بعد اس کو فوری پڑھیے، وفی الآخرۃ حسنہ. اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، پھر آگے ہے وقنا عذاب النار. وقنا، اس کے ذرا ٹکڑے کریں. جو یہ جو لفظ ہے وقنا، کتنے ٹکڑے ہوں گے یہ بتا دیں مجھے. ماشاءاللہ سسٹر سارا نے پوری کر دی ہیں، وا کی اور نا، اور 3 ٹکڑے انہوں نے بتائے ہیں. بالکل صحیح ہے، 3 ٹکڑے اس کے بننے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو آئیے دیکھتے ہیں کس طرح اس پہ 3 ٹکڑے بنے. یہ ہے وا، کی اور نا. وا اور کی کا مطلب بچا، کی. یہ خالی کاف کے نیچے زیر ہے کی، یہ سنگولر ہے بچا. اس کی جمع ہے کو، کاف کے اوپر پیش اور واو، کو. وہ بھی قرآن میں آیا ہے، کو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد والوں کو آگ سے بچاؤ. اس لیے یہ یاد رکھیں کہ خود آپ کا بچ جانا کافی نہیں ہے، آپ نے اپنے ارد گرد والوں کو بھی، اپنے بہن بھائیوں، دوست احباب، بچوں، ماں باپ، سب سے پہلے ان کو. کیونکہ قرآن کہتا ہے کو انفسکم واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال، یاد ہے نا ہم نے پڑھا تھا اہل، خاندان والے، ان کو بھی آگ سے بچانا. سو وا کی اسی سے ہے، کی بچا. نہ ہمیں، تو بچا ہمیں. پھر ہم یہ کہنے کے بعد کہ اللہ دنیا میں حسنات دے، آخرت میں حسنات دے، تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ تو ہمیں بچا لے. کس سے؟ ہمیں بچا کے رکھ عذاب سے. اور عذاب کا لفظ تو آپ کو ہے تکلیف اور برائی جب آپ کو پہنچتی ہے. کس سے؟ نار، آگ کے عذاب سے. آگ کے عذاب سے، نار کہتے ہیں آگ کو. ٹھیک ہو گیا جی. تو وقنا عذاب النار. مجھے کوئی کہہ رہا تھا بعض لوگ اس کو وقنا پڑھ دیتے ہیں تیزی سے پڑھتے ہوئے، یا شاید یاد ایسے کیا ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں، واقعی اور نا ہے. ٹھیک ہے. تو ربنا آتنا فی الدنیا، اگر جوڑ کے پڑھیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وقنا اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے. ٹھیک ہو گیا جی. نار کیا ہے؟ آگ. تو اب اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ دیکھیں ایک وارننگ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا نا کہ سارے ہی سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. تو گناہ گار جو ہوں گے، غلطیاں کی ہوں گی، اس کے لیے سزا ملے گی. تو وہ صفائی کے بعد جنت میں داخل ہوگا. اب وہ مرحلہ بھی جو ہے نا، وہ تکلیف کا مرحلہ، عذاب کا،
تو ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ یا اللہ تو اس سے بھی محفوظ رکھ. تو اس کا ایک کلیہ ذہن میں رکھ لیں. استغفار پڑھیں, استغفار. جس قدر ہم زیادہ اللہ سے معافی طلب کریں گے, استغفار پڑھیں گے, دنیا کی مشکلات, موت کی مشقت, قبر و حشر کے معاملات ہمارے لیے آسان ہوں گے. صفائی, تاکہ تو اس میں ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں آگ میں ڈال ہی مت, تو ہمیں اس سے بھی بچا لے, عذاب سے بچا کر بالکل تو ہمیں حسنات کی طرف ہی لے جا, وقنا عذاب النار. تو استغفار کیجیے. صفائی کا آسان ترین طریقہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 مرتبہ اور بعض دفعہ ہے 70 مرتبہ صبح, 70 مرتبہ شام کو, احادیث میں بھی آتا ہے, استغفار کیا کرتے تھے. بہت آسان ہے, 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں کم از کم. آپ استغفر اللہ, استغفر اللہ اگر آپ پڑھیں, چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں, تو یہ آپ استغفار کیجیے. البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے جیسے چاہے معاف کر دے, وہ اس کی مرضی ہے. اس پر ہم اللہ سے کویسچن نہیں کر سکتے, لیکن ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمارے پورے گناہ معاف فرما دے, نیک اعمال کی توفیق دے, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بھی بچا لینا, اس میں ڈالے بغیر تو ہمیں معاف فرما دینا. وقنا عذاب النار, اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ خوبصورت دعا مجھے یقین ہے آپ سب کو یاد ہوگی. نہیں بھی تو بہت آسان ہے, 3 حصے کر کے اگر آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, تو آسان ہے, انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. تو یہ ایک ہوگی دعا. اس کے علاوہ ایک دعا جو آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں, توجہ کر لیں, پھر آگے چلتے ہیں. ایک اور دعا جو ہم آج سیکھیں گے, اور جس کی حدیث میں اس قدر تاکید آئی ہے کہ ابھی جب میں آپ کو حدیث مبارکہ سناؤں گا تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ کو یہ دعا پوری آ جائے اور آپ ہمیشہ اسے پڑھیں. اور میں ذاتی تجربے سے یہ آپ کو کہہ دوں کہ یہ دعا جب کبھی میں نے نماز کے بعد یہ مجھے یاد رہی اور میں نے پڑھی, اور الحمدللہ اکثر ہی ہوتا ہے, تو اس کی برکت سے نماز بھی آپ کو, اگلی نماز بھی آپ کو مل جاتی ہے, اور صحیح مل جاتی ہے, وقت پر مل جاتی ہے. تو یہ دعا کہ پہلے اس دعا کے حوالے سے حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑا. پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ ہاتھ پکڑا, پھر قسم کھائی, واللہ اللہ کی قسم بھی کھائی, پھر فرمایا کہ مجھے آپ سے محبت ہے. یہ, اور جب آپ نے کوئی خاص بات کہنی ہو تو آپ یوں ہی کہتے ہیں نا, بچوں کو بھی سمجھانا ہو تو اور زیادہ تاکید. پھر کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, یعنی اور تاکید, کہ اس دعا کو کبھی مت چھوڑنا. اور کبھی نہ چھوڑنا کا جو لفظ ہے نا, یہ اور زیادہ ہمیں اس طرف توجہ دلواتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. اس لیے یہ جو دعا ہے یہ آج ہم نے کوشش کرنی ہے اس کا معنی جانتے ہوئے ہم اس کو اچھی طرح سے سیکھ بھی لیں, معنی بھی جان جائیں اور یاد بھی کریں. ٹھیک ہے جی. تو دعا یہ ہے, پھر اس کے بعد آپ نے وہ دعا انہیں سکھائی, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو آئیے ہم اس دعا کا ترجمہ بھی سیکھتے ہیں. اللہم, یہ سب کو آتا ہے, اے اللہ, اعنی, عین جو ہے نا, یہ اعانت کرنا, اردو میں آپ ایک لفظ بولتے ہیں نا, مدد کرنا کسی کی, اعانت کرنا, غریب کی اعانت کرنا, تعاون کرنا, معاونت کرنا, اس سے اس کو یاد رکھ لیں, مدد کرنا. تو مدد کر کس کی؟ نی, میری. اللہم اعنی, مدد کر میری, اللہ کا مطلب آپ کو پہلے ہی آتا ہے, پر, کس چیز پر؟ ذکری کا, اللہ ذکری کا, تیرا ذکر کرنے پر. ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا, ذکر کرنا. ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا, اللہ اللہ اللہ, اس طرح, وہ کیا ہے؟ یاد کرنا. سو اللہ ذکری کا, تیرا ذکر کرنے پر. اللہم اعنی علی ذکری کا, تیرا ذکر کرنے پر ہماری مدد فرما, میری مدد فرما. نمبر 1 کس چیز پر؟ پہلی چیز تجھے یاد کرنے پر, و شکری کا, اور تیرا شکر کرنے پر. اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے, آسان ہے, شکر بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. اور تیرا شکر کرنے پر, وہ حسنی عبادت. حسن ابھی آپ نے پڑھا ہے, حسن بلائی, اچھا, حسن, حسن عبادت ایک اچھی چیز, بہتر. عبادتی کا, ہم رک گئے تو ہم نے کہا عبادتک, ویسے یہ عبادتی کا,
تیری اچھی عبادت کرنے پر, تیری حسنی عبادتی کا, تیری عبادت اچھی کرنے پر بھی تو ہماری مدد فرما. تو بہت آسان سی دعا ہے, 3 چیزیں ہیں اس کے اندر. آپ پہلے کہتے ہیں اللہم اعنی, مدد کر میری, علی ذکری کا, تیرا ذکر کرنے پر, و شکری کا, تیرا شکر کرنے پر, و حسن عبادت, اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. تو دیکھیں ہم اللہ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں, اللہ کا اچھا ذکر, اچھا اللہ کا شکر, اور اچھی عبادت کرنے پر. تو مطلب کیا کہ یا اللہ یہ نہ ہو کہ میں نماز پڑھنے کے بعد تجھے بھول جاؤں, پھر دنیا میں کھو جاؤں. نہیں, تو میری مدد کر کہ میں ہمیشہ تیرا ذکر, تیرا شکر اور تیری اچھی عبادت پر قائم رہوں. اس کام کے لیے بھی اللہ کی مدد مانگی جاتی ہے. تو میری اگلی نماز اس نماز سے بہتر ہو, اور میں تجھے کبھی بھولوں مت, اور تیری عبادت کی طرف ذوق اور شوق سے آؤں. اور جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اگر آپ توجہ سے یہ دعا پڑھیں تو میرا ذاتی ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ آپ کو اگلی نماز یقیناً وقت پر مل جاتی ہے. تو 3 چیزیں ہم نے, ذکر, شکر اور عبادت. تو اس سے دعا دیکھیں کتنی خوبصورت آپ دعا کر سکتے ہیں. اللہ میں ساری زندگی تجھے یاد کرتے ہوئے, شکر گزاری کے ساتھ تیرا شکر ادا کرتے ہوئے تیری بہترین عبادت کرتا رہا. ٹھیک ہے جی. فرض نماز کے بعد آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. آپ باقی نمازوں کے بعد بھی پڑھ لیں, اچھی بات ہے. تو ہر فرض نماز کے بعد آپ اس کو ضرور پڑھیے, اللہم اے اللہ اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. مزے سے اس کو یاد کر لیں, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو میرے ساتھ بھی اگر آپ دہراتے رہیں گے نا انشاءاللہ تو آپ کو یاد ہو جائے گا. یہ کوئی کہہ رہا ہے جی کانٹ ہیئر, کسی اور کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہے, مجھے ذرا بتا دیں. سر کلیئر ہے آواز. چلیں الحمدللہ. تو ایک دفعہ, آخری دفعہ اس کو دیکھ لیں, اس کے ٹکڑے بھی کر کے اس کو پڑھ بھی لیں, اور پھر انشاءاللہ ہم نے ماشاءاللہ لوگوں کو یاد بھی ہو گیا. زبردست. دیکھیں ترجمے کے ساتھ آپ دہرائیں گے نا تو آپ کو یاد بھی تیزی سے ہوتا ہے. آپ جب پڑھنے لگیں گے, پہلی چیز کیا تھی, اللہم اے اللہ اعنی مدد کر میری, اللہ ذکری کا یاد کرنے پر, شکری کا تیرا شکر کرنے پر, اور وہ حسن عبادتک اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. ٹھیک ہے جی. سو الحمدللہ یہ 2 دعائیں ہو گئی. آج چونکہ ہم نے ثنا بھی پڑھنی ہے تو آئیے اس کی طرف چلتے ہیں. یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی, اور میں آپ کے مائکس بھی کھول رہا ہوں. تو ذرا صرف مہربانی یہ فرمائیے گا کہ آپ مائکس کے استعمال کے وقت تھوڑی احتیاط کریں, بولتے ہی اس کے فوری بات بند کریں. ٹھیک ہے, چلیں سب کے مائکس آن ہیں. سب سے پہلے تو سبحانہ کا کے ٹکڑے بتا دیں مجھے کتنے ہوں گے. 2 سر 2. ٹھیک ہے. سبحان اور سبحانہ کا معنی بتائیں. سبحانہ پاک ہے سر. پاک ہے. ٹھیک ہے, پاک ہے کا تو. ٹھیک ہے جی, کا معنی ہمارے میں سے سبحانہ کا, پاک ہے تو. اچھا پلیز اگر پہلے ترجمہ رٹا ہوا ہے نا اسے بھول جائیں تھوڑی دیر. تو ابھی جو میں پوچھوں گا اور کہوں گا وہ کریں. اللہم ہم نے ابھی پڑھا ہے, اے اللہ. حمدی کا کے کتنے ٹکڑے ہوں گے بتائیں. سر 5 وا بی حمدی قا وا. 4. آرام سے سوچ سمجھ کے بتائیں. سسٹر سارا کہہ رہی ہے 4. اور وہ چیٹ باکس میں لکھ رہے ہیں تو مجھے ان کا نام بھی پتہ چل. سادان بھی سر 4 ہوں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا, پرفیکٹ. 4 ہوں گے, وا بی حم اور کا. حمد کا اور بی وہ بسم اللہ والا ہے, ساتھ بھی حمدی, حمد کے ساتھ کا تیری. ٹھیک ہے, وا بھی حمدی کا, تیری حمد کے ساتھ. اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے یہ بتائیں. 3 تبارک 3 ہوں گے سر. 3 ہو گئے. یہاں سارے رک جائیں اور غور سے میری بات سنیں. یہ جو لفظ تبارک ہے نا, وا تبارک, اس کے 2 ٹکڑے ہوں گے, اس کے 3 نہیں ہوں گے. اس کا کا جو ہے نا یہ والا کا نہیں ہے, یہ کا والا جو ہم کہتے ہیں کا تو, یہ اس کا اپنا فعل کا کاف ہے. ٹھیک ہے, برکت والا. میں نے آپ سے یہاں پر پوچھا ہے, اس کا جو کا ہے نا وہ آگے آ رہا ہے, اسم کا, اسم اور کا, و تبارک کا اسم کا, یعنی اگر ملا کے پڑھیں و تبارک کا تو
تیرے نام کی برکت کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, مبارک نام. تو اب یہ ذہن میں رکھنی ہے خاص بات. آپ نے, میں نے اس لیے جان بوجھ کے آپ سے پوچھا تھا, تبارکہ کے 2 ٹکڑے, وا اور تبارکہ. ٹھیک ہے, اسم کا, اسم اور کا, اس کے 2 ٹکڑے ہوں گے. یہ کا ہے یہاں پر, کا والا. ٹھیک ہے, تبارکہ کا کا اپنا ہے, وہ الگ کا نہیں ہے. وَتَعَالَى, اور یہ بھی اعلیٰ کا لفظ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے, اور بلند و بالا ہے. جدو کا, جدو کا, جد کا کیا معنی پڑھا ہوا ہے آپ نے؟ کا. جد کا معنی بتائیں. بزرگی والا. بزرگی والا. ہم نے کہا تھا نا ابا و اجداد, بڑے جد امجد. باوجدہ. لیکن اللہ کے تو کوئی بزرگ یا بڑے نہیں ہے, اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا. تو اللہ کہنے اس صورت میں ہم کہتے ہیں بزرگی والا, سب سے زیادہ بڑا, بزرگی والا. جیسے ہمارے بزرگ اور بڑے ہوتے ہیں, وہ یاد رکھنے کے لیے یہ ذہن میں رکھیں. وَلَا إِلَٰهَ, یہ آپ سب کو معنی آتا ہے. غیر کا, اس کے بھی 2 ٹکڑے ہیں, غیر سوائے اور کا. غیر سوائے کا تیرے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں, اب ہم نے جب یہ ثنا پڑھی ہے نا, اس پہ ٹکڑے کیے ہیں, تو الحمدللہ ہم سب کے لیے آسان ہے. اب میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ایک دفعہ اس کو ورڈ بائی ورڈ, تاکہ آپ کو اور اچھی طرح یہ سمجھ آ جائے بات. یہ دیکھیں, سبحانک اللہم و بحمدک. ایک تو یہ فرق, ثنا کیا ہوتا ہے؟ ثنا 2 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے, جس میں اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیح بیان کی جائے. ٹھیک ہے, پہلی تو یہ بات. ثنا کا معنی تعریف ہوتا ہے, لیکن کون سی تعریف؟ جس میں اللہ کی حمد اور تسبیح ہو. یہ دونوں ہی اللہ کی تعریفیں ہوتی ہیں. البتہ دونوں میں فرق ہے. حمد ہوتا ہے اللہ کی خوبیاں بیان کرنا, اور میرا خیال ہے مجھے, اچھا جی, تو ہم بات کر رہے تھے حمد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تعریف لیکن خوبیاں بیان کرنا, اور تسبیح نقائص کی نفی. اس کا فرق یوں سمجھ لیں کہ اگر میں آپ کے سامنے کہوں کہ یہ جو موبائل ہے اس میں بہت زیادہ ڈیٹا آتا ہے اور اس کے کلرز بڑے اچھے ہیں, تو یہ میں اس کی کر رہا ہوں خوبیاں بیان. اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو موبائل ہے نا, اس کی بیٹری جو ہے نا وہ کمزور نہیں ہوتی, جلدی ختم نہیں ہوتی, تو اب میں اس کی نقائص کی نفی کر رہا ہوں, نقص اس میں سے نکال کے بتا رہا ہوں. تو یہ دونوں طریقے تعریف کے ہوتے ہیں. تو اللہ کے لیے ہم ہر طرح سے تعریف کرتے ہیں. ثنا کا کانسیپٹ تعریف, اور حمد اور تسبیح کا کانسیپٹ یہ آپ سمجھ گئے. اب آگے بڑھتے ہیں, ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں. سبحانہ, پاک ہے تو, یہ ہم نے پڑھ لیا. اور کون پاک ہے؟ اللہم, اے اللہ. اور یہ دیکھیں, وابی حمدکا کے 4 ٹکڑے ہو گئے, اور 7 تعریف تیری ہے. حمد کا معنی آپ کو پہلے ہی آتا ہے, شکر اور تعریف اکٹھا اس میں ہے, تمام تعریفیں اور شکر. اور اس طرح پھر ہم نے کہا وَتَبَارَکَ. اب یہ ذہن میں رکھیں, اور برکت والا. تبارکہ ایک ہی لفظ ہے, اس کے ٹکڑے نہیں کرنے. یہ جیسے مبارک کے لفظ میں کا اپنا ہے, ٹھیک ہے نا, تبرک میں کاف اس کا اپنا ہے, تو تبارکہ میں موجود کاف اس میں ضمیر نہیں ہے, بلکہ یہ فعل کا ہی حصہ ہے. ٹھیک ہو گیا. جیسے بارک, بارک آپ کو یاد ہے نا, بارک برکت, ہم نے کہا تھا اللہم بارک علی محمد, اس میں ہم نہیں پڑھا تھا. تو وہ کاف بھی بارک کا اپنا فعل کا اپنا کاف ہے. تو اسی طرح یہ ہے. چلیں, یہ بات ہم سمجھ گئے. اسم اور کا, اسم کا, اور وتعالی, اور عالی شان ہے, بلند و بالا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. کیا چیز؟ جدو کا, بزرگی تیری. اور یہ بھی اب آپ کو ذہن میں ہے لفظ. اور اسی طرح ولا الہ, اور نہیں ہے کوئی معبود. الہ ہم نے پڑھا ہوا ہے معبود کس کے سوا؟ غیر کا, سوائے تیرے. غیر کا, سوائے تیرے. تو الحمدللہ اس طرح سے ہم نے ثنا بھی مکمل کی, اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیسن جو ہے, لیسن نمبر 10 کا پہلا حصہ, اول حصہ جو ہے مکمل ہوا. جی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. محمد خلیل, یہ پہلے بھی شاید ہاتھ کھڑا کر رہے تھے. جی بردر آپ پوچھئے. جی بردر آپ کو انمیوٹ کر دیا. جی سر, یہ آپ نے واقعہ, وا, کاف اور نا, یہ سب جو ہیں یہ حرف ہیں. سوری مجھے آپ تھوڑا سا اونچا بول سکتے ہیں. میرا کویشچن ہے کی جو ہے یہ حرف ہے سر واقعہ میں؟
कौन सा हर्फ है? सॉरी सर ये कह रहे हैं वकीना अजाबना, वकीना वा का ना, ये हरफ है या इसम है या फेल है? अच्छा, ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। ये जो की है ना जी, हाँ, ये काफ के नीचे जो जेर है ये असल में फेल है, ठीक है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये हरफ नहीं है, ये फेल है, और ये फेल हमने अभी पढ़ा नहीं, ये इंशाल्लाह हम इस तरह के, ये फेल तो हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे, लेकिन इस तरह के फेल हम इसी सबक में पढ़ेंगे। उस वक्त मैं आपको इंशाल्लाह, मुझे याद भी रहेगा, आप भी ज़हन में रखिएगा, उस वक्त आपको बताऊंगा ये कौन सा फेल है। ये अभी जब हम फेल अमर पढ़ेंगे ना, तो उस वक्त। वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे जी, ठीक हो गया। एनी अदर क्वेश्चन? सर अभी नहीं है, नेक्स्ट है तो ठीक हो गया। ऑलराइट जी, सो हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सबक के दूसरे हिस्से में आपको पता है हम ग्रामर पढ़ते हैं, और ग्रामर में हम मज़े मज़े के इशारे करते हैं, और फिर उन इशारों की मदद से भी और ज़्यादा कुरान की चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। तो आइए जी, आज की रिवीजन में हमारी बहन आपको फेल माजी के हवाले से कुछ पिछले अफ़ाल दोहरा रही थी, तो छोटा सा हम, चूँकि बार बार हम दोहराते रहते हैं इसम फेल हरफ भी, तो आज फिर एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ। इसम किसी शय का नाम और उसकी सिफ्त। मसला आपको पता है ना, अल्लाह के जितने नाम हैं वो सिफात हैं अल्लाह की। हम कहते हैं अल्लाह क्या है, अल्लाह मोमिन है, अल्लाह मुहैमिन है, अल्लाह बारी है, अल्लाह बसीर है, समी है। तो ये सारी क्या है, ये अल्लाह की सिफात हैं, और ये सारे इसम भी हैं। तो यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट जरा अच्छा से याद रहेगा, ठीक है? इवन आप मोमिन कहते हैं, सौलेह नेक बंदा, तो ये सिफ्त है और ये इसम भी है, क्योंकि ये नाम भी हमने रखा होता है ना, सौलेह मोमिन। तो और इसकी निशानियां तो अब आपको सबको पक्की पता है, पक्की। अलिफ लाम, दो पेश, दो जबर, दो जेर। आज एक कॉन्सेप्ट हमने नया पढ़ना है, और उसमें ये इसम के हवाले से दो पेश, दो जबर, दो जेर कहाँ लगते हैं, उसमें एक नई बात हम सीखेंगे। तो आज एक मजे की चीज है इस हवाले से, इंशाल्लाह वो भी हम पढ़ेंगे। तो वो एक नई चीज होगी इसम ही के हवाले से। और आपको ये भी पता है कि जमा बनाएं तो वाव नून या नून, और मुन्नस जमा बनाए तो अलिफ ता। और फेल भी अब तो हम पढ़ रहे हैं, किसी काम का करना या होना, दो चीजें। आपने फतहा का बल्कि पढ़ भी लिया है, फतहा, फतहू, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना। और हरफ जो इसम और फेलों को मिलाए। अच्छा, एक बड़ा अच्छा सवाल पिछली क्लास में पूछा गया था, और आज मुझे याद आ गया है। मुझे वो ब्रदर याद नहीं है, अगर वो हैं बैठे हुए जिन्होंने पूछा था, बड़ा जबरदस्त सवाल था। उन्होंने पूछा ये था कि ये जो फ़आला वगैरह होता है, कुछ अब सवाल कुछ इस तरह का था कि गालिबन इस तरह का था कि उसमें ये जैसे फ़आला फेल के अंदर ही मौजूद होता है, फ़आला उसने किया, तो ये जो उस है इसके लिए हम अलग से ज़मीर नहीं लेके आते, ठीक है? तो फ़आलू उन सब ने किया। अब देखिए ये अरबी की खूबी है, उर्दू में और इंग्लिश में ऐसा नहीं होता ना। इंग्लिश में अगर आपने कहा रन, तो somebody is running, भाग रहा है, कौन है, वो है, ज्यादा है, कम है, ये पता नहीं चलता, औरत है, मर्द है, क्या है, नहीं। उर्दू में भी खाया, खाना खाया, किसने खाया, कौन है, नहीं पता। अरबी में ये फेल के अंदर ही छुपा हुआ होता है। फ़आला तो हमें पता है वो है, वो एक मर्द है, वो गायब है, उसने किया। ये फ़आलू वो सब है। तो ये आप, हाँ डॉक्टर गुलाम हुसैन साहब, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह, यू आर सच ए वंडरफुल क्वेश्चन कि मैं इससे एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट सबका आई होप कि क्लियर हो जाएगा आज। सो दैट्स वंडरफुल। जी हमारे साथ डॉक्टर गुलाम हुसैन साहब ने पूछा था, जज़ाकल्लाह। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सो इसलिए सवाल जरूर पूछा करें आपके सवालात से, और भी बहुत सी चीजें। तो हमने सीखा क्या क्या था। एक दफा हमने जो ज़मायर थे ना, जैसे रब और हु को मिलाया था, इसम और ज़मायर मिलाए थे, रब्बुहु रब्बुहुम।
پھر ہم نے حرف اور ضمائر ملائے، لہو لہم. یہاں سے یہ کانسیپٹ اب پورا آپ ذہن میں رکھیں کہ فعل کے اندر ہم ایسا نہیں کرتے. فعل میں ہمیں الگ سے ضمائر ملانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اس کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا یہ بات جو ہے وہ ہو گئی. اچھا، اب ہم نے کہا عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں. ڈاکٹر غلام حسین صاحب شاید ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب پوچھیے، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر، وہ میں نے یہ پوچھا تھا کہ فعلو فعالت اس میں کا یا نہیں آتا، اس کے بعد آپ نے کیا، میں نے کیا، ہم سب نے کیا، وہاں پہ کا اور یا نہیں آتا تو وہ تا آتا ہے. یہ سر میں نے پوچھا تھا، اس کا ذرا یہ جو ہے نا وہ ہاں، اصل میں وہ آپ کی بات یہی تھی، بتانے کا مقصد ہاں بالکل یہ بھی چلے، اچھا ہو گیا آپ نے کہہ دیا. ہاں، انہوں نے پوچھا تھا کیا کیوں نہیں آیا، تا کیوں آیا آپ کے لیے. تو یہی کلیریفائی کرنا تھا کہ چونکہ ضمائر نہیں جڑ رہے، وہ تو ضمائر میں سے نا کا، فعل خود ہی یہ شکل لے رہا ہے تا کی، اور اس کا مطلب اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے، اس لیے ہمیں الگ سے لا کے کا اس کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو فعلتا تم نے کیا، یہاں ہمیں کا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جنرلی بھی آپ یہ یاد رکھ رہے ہیں، عربی میں سارے ہی افعال جب بھی آئیں گے اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہوگا ضمیر. ٹھیک ہے، تو فعل، فتح، نصر، ضرب، یہ ہم نے 3 حروف سے بننے والے دیکھے تھے، اور عربی میں زیادہ تر اسی سے بنتے ہیں. پھر ہم نے فعل ماضی کی تعریف، جو چیز ہو چکی ہے، پہلے مکمل ہو چکی ہے، وہ ہم اس کو کہتے ہیں پرفیکٹ ٹینس. اور فعل ماضی ہم کر بھی رہے ہیں، تو آ جائیے پریکٹس پر شروع کرتے ہیں. یہ تو آج میری سسٹر نے آپ کو کروا دی ہے نا سارا یہ والا، فعل، فعلو، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا. اس کی آپ بول چال بھی کر چکے ہیں. آئیے آج کے سبق میں ہم ایک نیا فعل لیتے ہیں، نصر. ٹھیک ہے، نصر، یہاں پہ کر کے اشارہ کریں گے اس کا، نصر. اور اسی وزن کے اوپر جو پہلے وزن ہم نے پڑھے ہیں، فعل، فعلو پر، نصر، نصرو. ٹھیک ہے، اور پھر کیا تھا؟ اچھا، آپ میں سے بالکل وہ جس نے پہلے نہیں پڑھا ہوا، پلیز پرانے والوں میں سے نہیں، کوئی نیا وہ ہاتھ کھڑا کرے جس کو یہ پہلے نہیں پتا، جس نے پہلے نہیں پڑھا ہوا، اس سے ہم پریکٹس کرواتے ہیں. سسٹر بینش انعام، سسٹر بینش آپ خود سے تھوڑی ایفرٹ کر کے بتا سکتی ہیں اس سے آگے کیا کیا بنے گا ناصرہ سے؟ جی سر، ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرو ان سب نے مدد کی. ماشاءاللہ، نصرتا، ویری گڈ، نصرتا آپ نے مدد کی، زبردست، نصرتا، نصر تو میں نے مدد کی، نصر ویل ڈن، تم آپ سب نے مدد کی، نصر نہ ہم سب نے مدد کی. ہم سب نے مدد کی. اب آپ سارے جو ہے نا ذرا خوش ہو جائیں، دیکھیں کتنا زبردست کام ہے. ایک جو ہم نے ایک اشارہ سکھایا ہے، اچھا اشارے ضرور کرنے ہیں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، جی سر. پریکٹس بھی ہم نے کرتے رہنی ہے تاکہ یہ دونوں طرح سے پکا ہو جائے ہمارے ذہن میں. دیکھیں ایک معنی میں نے بتایا، ناصرہ اس نے مدد کی. اب انہیں چونکہ اس ڈائی کے اندر انہوں نے اس مشین میں ڈالا اس کو پریکٹس والی کہ ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرون سب نے مدد کی، نصرتا تم نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم تم سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. زبردست. 1 منٹ میں آپ کے پورے کے پورا وہ ٹیبل ہو گیا، کچھ نیا بتانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑی. ہے نا مزے کی چیز؟ تو چلیں آئیے اس ٹیبل کی ذرا تھوڑی پریکٹس اور کر لیتے ہیں. کون کروائیں گے؟ یہ سید ہیں، آئی فون سید، آپ کروائیے. آپ کو انمیوٹ کیا گیا سید آئی فون. ہلو جی، ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا. جی ذرا ترجمے کے ساتھ کروائیے، اور اچھا، ایکشن ضرور کرنے ہم سب نے. اس نے مدد کی، نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. ٹھیک ہے جی سر، ٹھیک ہے سر جی. ایکسلنٹ.
जी میں نے اشارے تو کیے لیکن شاید آپ کو نظر تو نہیں آئے ہوں گے وہ. کوئی بات نہیں, مجھے نظر نہ آئے لیکن آپ نے کرنے ضرور ہیں, کیونکہ اشارے ہمیں یہ پکا کروا دیں گے اور بھولنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے جی. سسٹر فرزانہ آپ کو بھی انمیوٹ کیا ہوا ہے, کروائیے. جی سر. ناصارہ اس نے مدد کی, ناصارو ان سب نے مدد کی, نصرتو آپ نے مدد کی, نصرتا آپ نے مدد کی, نصرتو میں نے مدد کی, نصرتم آپ سب نے مدد کی, نصرنا ہم سب نے مدد کی. ماشاءاللہ, ویری گڈ, پرفیکٹ جی. ایک اور کروا لیتے ہیں, سسٹر فریدہ شیخ ہیں, ان سے کرواتے ہیں. جی سسٹر. سسٹر فریدہ شیخ اگر مجھے سن نہیں ہے آپ تو آپ کو انمیوٹ کیا ہوا ہے, آپ خود کو انمیوٹ کر کے کروا دیجئے. چلیں سسٹر ظرفیہ ہیں, اگر آپ انمیوٹ کر کے کروا دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نصرہ اس نے مدد کی, نصرو ان سب نے مدد کی, نصرتا آپ نے مدد کی, نصرتو میں نے مدد کی, نصرتم آپ سب نے مدد کی, نصرنا ہم سب نے مدد کی. ماشاءاللہ, ایکسلنٹ سسٹر. سو یہ ہو گیا جی ناصرہ والا. اسی کے اب اس کی تھوڑی عربی بول چال, تو آپ کو اب آپ لوگ جواب بڑے آسانی سے دے سکتے ہیں. تو سسٹر آپ دینا چاہیں گی حل ناصرہ کا کیا جواب ہوگا؟ سسٹر صبا. نعم نصرہ. نام نصرہ زائدہ. ویری گڈ, ٹھیک ہو گیا. سسٹر صبا غفور کو ذرا دینے دیں اب جواب. یہ سسٹر صبا غفور, اگر میں کہوں حل نصرو تو آپ کیا کہیں گی؟ نعم نصرو. نعم ناصرو, ویری گڈ. اور اگر میں آپ کی طرف اشارہ کر کے کہوں حل نصرتا تو پھر کیا جواب ہوگا؟ نعم نصرتو. ہاں, اس کو نعم پڑھیں, نعم, نعم عین سے, نعم نصرتو. تو بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا ہے, پرفیکٹ آنسر. اگر میں کہوں حل نصرتم, نعم نصرنا. زبردست, آپ نے اس دفعہ پڑھا بھی بالکل ٹھیک ہے. نعم نصرنا, ماشاءاللہ. اور معنی تو اس کا آپ لوگوں کو آ رہا ہے نا ذہن میں. اب اس کو دیکھتے ہی, چونکہ آپ کو ویسے ہی معنی آتا ہے, تو اب آپ کو دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ترجمہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ عربی والے بن گئے ہیں جنہیں عربی دیکھتے ہی میننگ آ جاتے ہیں, حل کا بھی پتہ چل رہا ہے. اور سو دس از دی بیوٹی آف دا کورس کہ آپ خود بخود آگے بڑھتے جا رہے ہیں. آئیے آج ایک نیا کانسیپٹ جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ذرا آپ غور سے سنیں سب لوگ. اس سے پہلے ہم یہ کہتے تھے, ہم نے آپ کو بتایا تھا دو پیش ہے نا, دو زبر دو زیر, یہ جہاں آئیں تو یہ اسم کی نشانی ہے. یہ تو ہمیں کلیئرلی پکا کنفرم پتہ ہے. آج اس میں ایک اور فرق سیکھ لیں, نئی چیز سیکھتے ہیں کہ دو پیش جب آئیں گے نا کسی چیز کے اوپر, دو پیش, تو وہ سبجیکٹ ہوگا, سبجیکٹ. اردو میں جسے ہم کہتے ہیں فاعل, کام کو کرنے والا, فاعل, فاعل کام کرنے والا. یہ اردو کا کانسیپٹ عام ہمیں پتہ ہے, فاعل, مفعول, فعل, ہے نا. تو انگلش میں اس کو کہتے ہیں سبجیکٹ. ٹھیک ہے, جس پہ دو پیش آئیں. اچھا, اگر دو پیش کی جگہ دو زبر بن جائیں, اب وہ سبجیکٹ نہیں رہے گا, وہ کام کرنے والا نہیں ہے, بلکہ وہ آبجیکٹ بن جائے گا. وہ فعل کی بدلی ہوئی شکل ہو جائے گی, وہ فاعل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اصلی حالت دو پیش کے ساتھ ہوتی ہے فاعل کی, اور وہ کیا ہے دو پیش کے ساتھ. جیسے ہم نے کہا زیدن, تو اب زید کام کرنے والا ہے. لیکن اگر ہم نے کہا زیدن, تو زید کام کرنے والا نہیں ہے, زید کے اوپر کچھ ہو رہا ہے, زید پر اثر پڑ رہا ہے, جو بھی کام کیا جا رہا ہے نا اس کا اثر زید پر پڑ رہا ہے. بس یہ آج کا کانسیپٹ ہے, یعنی زید آبجیکٹ بن گیا, سبجیکٹ نہیں. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جس کو سمجھ آ گئی ہے ہاتھ کھڑا کرے اور سب کو سمجھائے. جی, آپ میں سے کون یہ سب کو سمجھانا چاہتا ہے ایک دفعہ؟ چلیں, سسٹر ثنا ہے کوئی, سسٹر ثنا آپ سمجھائیے سب کو کیا کہا ہے میں نے. سسٹر ثنا آپ کو انمیوٹ کیا ہوا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر زیدن تھا تو یہ سبجیکٹ تھا, یعنی کام کرنے والا,
اور جب اس کے اوپر 2 زبر آ جاتی ہے پھر زیدن بن جاتا ہے، یعنی جس پر کام کیا جاتا ہو. اور مثال بھی دے سکتی ہوں کہ میں نے سیب کھایا، یا پھر میں نے سیب کھایا، تو مطلب میں جو ہوں وہ سبجیکٹ ہوں اور سیب پہ کام کر رہی ہوں، سیب کو کھا رہی ہوں، تو وہ آبجیکٹ بن جائے گا، یعنی مفعول بن جائے گا. ٹھیک ہے، زبردست. اچھا ویری گڈ، یہ بات انہوں نے سمجھا دی. شاہد محمود صاحب بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں، ان سے بھی سمجھتے ہیں. جی شاہد محمود صاحب آپ سمجھائیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ بیسیکلی آپ نے یہ بتایا کہ جب دو زبر کے ساتھ ریپلیس کر جائیں گے تو سبجیکٹ آبجیکٹ بن جائے گا. جیسے اس کی آپ نے ایگزامپل دی کہ زیتون، جب یہ 2 پیش ہیں، زیتون اس کے اوپر 2 پیش ہیں تو وہ ایز اے سبجیکٹ کام کر رہا ہے. جب وہ 2 زبر کے ساتھ ریپلیس ہو جائیں گے زیتون تو وہ آبجیکٹ بن جائے گا، یعنی زید کے اوپر کام ہوگا یا زید کے ساتھ کوئی کام ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے صحیح فرمایا. تو اب جیسے ہم اگر میں یہ کہوں کہ کاشف نے کھانا کھایا، تو اب اس پہ کاشف شروع میں آ رہا ہے نا سبجیکٹ کے طور پہ، تو بالکل اسی طرح زیدن سبجیکٹ کے طور پہ جو کام کر رہا ہے، کاشف نے کھانا کھایا تھا، تو زید 2 پیش والے نے یعنی اصل میں کام کیا ہے. اب کاشف اس جگہ سے ہٹ گیا، کاشف کے ساتھ کچھ ہوا، اس کو ٹھوکر لگی یا کچھ بھی، تو وہ آبجیکٹ کی اس میں چلا گیا. یہاں پہ جیسے کھانا آبجیکٹ تھا بالکل. تو اسی طرح ہم انشاءاللہ اس کی فعل کی حالت والا یہ کانسیپٹ کی تھوڑی پریکٹس کریں گے. آئیے اب اگر ہم کہہ رہے ہیں حل نصر زیدن، حل نصر زیدن، صرف مجھے یہ بتا دیں، آپ یہ بتا دیں ہاتھ کھڑا کر کے کہ زید کی مدد کی گئی ہے یا زید نے مدد کی ہے، بس یہ بتا دیں اس سوال میں کیا ہوا. کون بتانا چاہے گا؟ سسٹر طاہرہ اشرف کو لے لیتے ہیں. سسٹر طاہرہ آپ بتائیے. جی السلام علیکم. اس میں حل نصر زیدن کا مطلب ہے کہ کیا زید کی مدد کی گئی ہے. ویری گڈ، بس یہ کانسیپٹ ہے جی ٹوٹل. اب آپ دیکھیں زید نے مدد نہیں کی، زید یہاں پر آبجیکٹ ہے. تو اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا پھر اس کے اندر سبجیکٹ کون ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ کوئی بتانا چاہتا ہے؟ ہاتھ ذرا نیچے گرا کیا کریں نا، مجھے پھر پتہ چل جائے کوئی نیا ہے جس نے. چلیں بردر مہتاب بتانا چاہتے ہیں کہ جی سر السلام علیکم. سبجیکٹ کون ہے؟ سر یہاں پہ زید کی مدد کی جا رہی ہے، مطلب اس پہ کام ہو رہا ہے نا. تو ویسے میں تھوڑا سا ہٹ کے ہمیں پہلے تھوڑا سا اس طریقے سے سمجھایا گیا تھا کہ زید نے حامد کی مدد کی، مطلب زید کام کرنے والا تھا. ایک منٹ، ہاں ایک منٹ اس میں نہیں جائیں، وہ پھر سارے لوگ نا کنفیوز ہوں گے. آپ صرف مجھے یہ بتائیں کہ اگر زید کی مدد کی جا رہی ہے تو مدد کون کر رہا ہے، بس یہ بتائیں. یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے یہاں سے؟ مدد داسارا اس نے مدد کی کیا؟ ہاں زبردست، یہ جو غائب ہے. بالکل ٹھیک، پرفیکٹ. وہ جو آپ نے کانسیپٹ پڑھا ہوا ہے پرفیکٹ، اسے اپنی جگہ پہ رہنے دیں. یہ ذرا آسان تھوڑا ہے. نصرہ کے اندر اس ہے اور اس نے مدد کی ہے، تو اصل میں سبجیکٹ یہاں پر اب 2 چیزیں کانسیپٹ دونوں ہمارے دیکھیں یہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں. ایک تو اس جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اور وہ نصرہ فعل کے اندر چھپا ہوا ہے، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں الگ سے ضمائر نہیں ہوتے، اس کے اپنے ہی ہوتے ہیں. حل نصرہ زیدن تھا، نام نصرہ زیدن. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں اب یہ ہماری ساری بات کلیئر ہو گئی، سب کو امید ہے سمجھ بھی آ گئی ہے. اسی طرح حل نصر زیدن، جواب میں آپ کہیں گے نام نصر زیدن. اور جب آپ سے کہا جائے گا حل نصرتا زیدن، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ نام نصر تو زیدن. تو آپ بن گئے سبجیکٹ اور زید بن گیا آبجیکٹ. تو حل نصر تم زیدن، نام نصر نہ زیدن. کتنا آسان طریقہ. آپ کو آپ عربی میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ عربی بھی سیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور بڑی آسانی سے آپ نے سیکھ لی ہے. اور آپ کو سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا فرق آج کی کلاس میں صرف ایک نیا کانسیپٹ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کیسے ہمیں 2 پیش 2 زبر سے، باقی تو ابھی صرف 2 پیش 2 زبر والا ذہن میں رکھ لیں کہ 2 زبر ہو تو آبجیکٹ ہوتا ہے، سبجیکٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آئیے ایک اور فعل ہم دیکھتے ہیں آج، اور وہ ہے خالقہ.
تو آپ میں سے کوئی اگر میں کہوں یہ اسی وزن پر ہے جسی وزن پر آپ نے پہلے فعلا فتح نصرہ پڑھا ہے، تو آپ میں سے کون ٹرائی مارنا چاہتا ہے؟ نئے لوگوں میں سے سسٹر ایمن سب سے پہلے ٹرائی کریں گی، خالقہ کا ٹیبل مجھے بتائیں گی. خالقہ اس نے پیدا کیا، باقی کا ٹیبل آپ خود بنائیں. خالقہ اس نے پیدا کیا، خالقو ان سب نے پیدا کیا، خالقتا نے پیدا کیا، خالقتو میں نے پیدا کیا، خالقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا. زبردست سسٹر، کمال کا، آپ نے بالکل ٹھیک آپ نے وہ کیا ہے. اور یہ دیکھیں نا، اس سے پتہ چلتا ہے آپ لوگ سارے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں. اور سسٹر فرزانہ سے ہم اس کی پریکٹس اور کرواتے ہیں. جی سسٹر فرزانہ. جی، خالقہ اس نے پیدا کیا، خالقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتم میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. زبردستی، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. ماشاءاللہ. تو ایک سسٹر سائرہ مرزا ہیں، اگر وہ مجھے سن رہی ہیں تو ان کو انمیوٹ کیا ہے. جی. خالقہ اس نے پیدا کیا، خالقو ان سب نے پیدا کیا، خالقتا آپ نے پیدا کیا، خالقتو میں نے پیدا کیا، خالقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. ماشاءاللہ سسٹر، پرفیکٹ، آپ نے بھی بالکل ٹھیک کروایا ہے. تو اسی طرح ہم اس کا اگر سوال جواب کریں تو چونکہ ہر چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں تو ہم یہاں نام استعمال نہیں کرتے، ہم نہ کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں حل خلقہ ما خلقہ. ماں کا مطلب پتہ ہے نا آپ سب کو کیا ہے؟ بتائیں، چیٹ باکس میں لکھیں ذرا، ماں کا کون سا معنی یہاں استعمال ہو رہا ہے؟ حل خلقو ما خلقو، حل خلقتا ما خلقتو، حل خلقتم ما خلقنا. ماشاءاللہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یہاں پہ نہیں والا معنی استعمال ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب آپ کو خود بخود اس کا عربی کا سینس آ رہی ہے، آپ عربی بنا سکتے ہیں الحمدللہ. تو اب دیکھیں، اگر ہم شیئن ہو، شیئن ہوگا سبجیکٹ، شیئن ہوگا آبجیکٹ. اگر ہم کہیں حل خلق شیئن تو اب آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس نے کوئی شے بنائی ہے، تو آپ کہیں گے ما خلق شیئن. حل خلق شیئن ما خلق شیئن، حل خلقت شیئن ما خلقت شیئن، حل خلقتم شیئن ما خلقنا شیئن. عربوں کی طرح بول رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ آپ، اچھا آپ کا ہوم ورک جو ہے نا وہ ہے ذکرہ، اور آپ کو بنانے آتے ہیں. آپ کہیں گے ذکرہ ذکرو، ذکرتا ذکرتو، ذکرتم ذکرنا. آپ ماشاءاللہ بنا لیں گے. یہ ہوم ورک ہے، آپ نے خود پریکٹس کرنی ہے گھر پہ. اور کل آپ کے ساتھ یہ رویین کی کلاس میں پریکٹس کروائیں گے. اسی طرح عبد عبدو، عبدت عبدتو، عبدتم عبدنا، یہ بھی اسی وزن پر آپ کر لیں. آئیے آج کا نقطہ تعلیم پڑھتے ہیں. اور آج کا نقطہ تعلیم ہے یہ جو میں آپ سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں، یہ کارڈ، ووکیبلری کارڈ. اور اس کارڈ کو اگر آپ ساتھ رکھیں تو آپ کو کیا کیا فائدہ ہوگا. آپ اگر اسے دن میں 5 دفعہ نمازوں کے بعد ہی دیکھیں تو یقیناً آپ کو ریوائز کرنے میں 1 منٹ بھی آپ اسی لیسن کے الفاظ دیکھ لیا کریں، ترجمہ دیکھ لیا کریں، تو آپ کو انشاءاللہ چیزیں یاد رہیں گی. یہ یاد رکھیں کہ شیطان چاہتا ہے آپ جلدی سے بھول جائیں، کلاس کا ٹائم بھی بھول جائیں، الفاظ معنی بھی بھول جائیں، ہوم ورک کرنا بھول جائیں، ورک بک بھی نہ کریں، آپ کو اور چیزوں میں لگائے رکھے گا. اور اتنے کام زندگی کے بتائے گا کہ جیسے یہ سب سے ساری دنیا کام دکھائے گا جو سارے امپورٹنٹ ایسے چھوڑ دو. جبکہ آج ہم نے پڑھا ہے کہ دنیا کیا ہے؟ ادنا. تو دنیا خود ادنا ہے تو اس کے کام کیا ہوں گے؟ تو اس لیے آپ کوشش کریں. میں آپ سے یہ وعدہ نہیں لیتا زبردستی والا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کوشش ضرور کریں کہ اس کو پاس رکھا کریں. اگر جو مرد حضرات ہیں پاکٹ میں رکھ لیں، بہنیں ہینڈ بیگ میں رکھ لیں، گھر میں کہیں اس کو پیسٹ کر دیں. میں نے آپ کو سافٹ کاپی بھیجی ہوئی ہے پرنٹ کر کے. آفس میں ہے تو وہاں سامنے لگا لیں، گاڑی میں رکھ لیں. ایک جو ہے گاڑی میں میرے ابھی بھی مسلسل پڑا رہتا ہے کارڈ، گاڑی کے اندر کہیں پہ رکیں کھول کے دیکھیں تو آپ کو انشاءاللہ اس سے یہ بہت فائدہ ہوگا. تو الحمدللہ آج ہم 28,000 کی بار کو عبور کر گئے. اور اپنے ہوم ورک سے یاد رکھا کیجئے، استاد بنیے، دوسروں کو پڑھائیے، اس سے آپ کو زیادہ اچھا یاد ہوگا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کو پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.